اللہ نے قرآن میں انبیاء اکرام کے حیات مبارکہ میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کا بیان کیا ہے تاکہ انسان ان سے ہدایت حاصل کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ خوش آمدید، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 17۔ اس میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل سے رہائی ملی اور اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی اور آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس طرح ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے۔ جیل کے کئی قیدی مذہب اسلام میں یعنی دین ابراہیمی میں شامل ہوئے۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھلائی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سے دو نوجوانوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف آیت 36 میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ دو نوجوان جیل میں داخل ہوئے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں روٹیاں سر پر اٹھائے ہوں اور پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں نیک خوبیوں والے شخص نظر آتے ہیں، آپ خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے اور میں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتاتا ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ جلد یہاں سے رہا ہوگا اور پھر سے بادشاہ کا شاکی بنے گا، اور جس نے روٹی اور پرندوں والا خواب دیکھا ہے اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا ہوا خواب صحیح ثابت ہوا۔ جس نے روٹی اور پرندوں والا خواب دیکھا تھا اس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھاتے رہے، اور دوسرے کی بے گناہی ثابت ہوئی، وہ دوبارہ اپنے کام پر لوٹ گیا۔ ان دونوں میں ایک شخص بادشاہ کا شاکی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا باورچی تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا بناتا تھا۔ دونوں پر بادشاہ کو زہر دے کر مارنے کا الزام لگا۔ جب شاکی رہا ہو رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرے بارے میں بادشاہ سے ذکر کرنا۔ جب یہ شاکی بادشاہ کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے اسے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال مزید قید میں رہنا پڑا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے 7 موٹی گایوں کو پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اس خواب کی تعبیر دربار میں موجود کوئی بھی شخص نہ دے سکا۔ وہ ساقی بھی وہیں موجود تھا، اس کو ترنت حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے اجازت دے، میں جیل خانے میں جانا چاہتا ہوں اور میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آؤں گا۔ یہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بولا، آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ وہ سب جان لیں آپ کتنے سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھائی۔ فرمایا، 7 سال کے بعد قحط پڑے گا اور یہ 7 سال قائم رہے گا، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ فرمایا، 7 سال مزید اناج بویا جائے، کھانے بھر کا نکال کے باقی اناج بالیوں سمیت محفوظ کر لیا جائے۔ جب یہ قحط کے 7 سال شروع ہوں گے تب یہ اناج کام آئے گا۔ جب قحط کے 7 سال گزر جائیں گے تب خوب بارش ہوگی اور پھر سے ویسا ہی اناج اگے گا جیسا پہلے تھا۔ جب شاکی نے بادشاہ سے جا کر خواب کی تعبیر اور اس کا حل بتایا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اپنے پاس بلایا۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے منع کیا۔ فرمایا، میں جیل کو ہی ترجیح دیتا ہوں۔ پہلے بادشاہ سے جا کر کہنا ان عورتوں کا مسئلہ پتہ کرے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ بادشاہ نے سبھی عورتوں کو بلایا اور زلیخا کو بھی بلایا۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا، جب تم سب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ ان سبھی عورتوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو نظر اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، ساری کوششیں ہماری طرف سے تھیں۔ جب زلیخا عورتوں کی باتوں کو سن کر زلیخا بول اٹھی، بے شک حق ظاہر ہو گیا، میں غلطی پر تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ساری کوششیں میری طرف سے تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی، اس کے سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو سچا سمجھنے لگے اور کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور 12 سال کی قید ان پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا اور اس کے شوہر کو کچھ سزا نہ دی اور ان دونوں کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے سارے معاملات سونپ دیے اور کہا، میں صرف کرسی تک محدود ہوں، ملک آپ چلائیں، ملک کے سارے معاملات آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا بدلہ دیا اور انہیں ایک ملک عطا کیا۔ مصر کے سارے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر ہوتے، چاروں طرف بھلائی ہی بھلائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں دین ابراہیمی یعنی مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور پورے مصر میں چین و سکون قائم کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے 7 سال کے پہلے کے 7 سالوں میں غلہ جمع کیا اور جب قحط کے 7 سال شروع ہوئے تو ہر جگہ غلے کی کمی ہو گئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اناج جمع کر لیا اور آپ ابھی بھی پرانی قیمت پر اناج فروخت کرتے۔ آپ نے قاعدہ مقرر کیا، جس گھر میں جتنے شخص ہیں سبھی اناج لینے آئیں، ہر شخص کو 1 اونٹ کے برابر اناج دیا جائے گا، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ کوئی تاجر زیادہ اناج خرید کر ذخیرہ نہ کر لے اور بعد میں بڑی قیمت پر بیچے۔ قحط کا اثر مصر کے ساتھ ساتھ ملک شام پر بھی پڑا۔ ملک شام سے بھی قافلے اناج لینے آنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بھی اناج لینے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ ان لوگوں کے کیے گئے ظلم اور زیادتی ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود انہیں کچھ نہ کہا اور ان سے نرم لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے گھر میں اور کوئی بھی ہے جو تمہارے ساتھ اناج لینے نہیں آیا؟ وہ بولے، ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم 12 بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور چھوٹا بھائی ہمارا بنیامین بابا کو بڑا پیارا ہے، اس لیے وہ وہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگلی بار اسے بھی لے کر آنا، اگر نہ لائے تو تم کو بھی اناج نہیں ملے گا۔ جب یہ سب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے بھی ان کے اناج میں رکھوا دیے۔ جب یہ گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے مصر کے بادشاہ کی رحم دلی کا بیان کرنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے روپے اناج میں پائے، مصر کا بادشاہ تو بڑا سخی ہے، اس نے ہمارے روپے بھی واپس کر دیے۔ ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، مصر کے بادشاہ نے کہا ہے اگلی بار جب اناج لینے آنا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، اگر نہیں لائے تو پھر تمہیں بھی اناج نہیں ملے گا۔ اس بار آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ایک شخص کا زیادہ اناج لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، پھر ان لوگوں کی ضد پر یہودا کی ذمہ داری پر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ بڑے بھائیوں نے کھانے کے وقت یہ 10 بھائی 5 تھالوں پر 2 کر کے بیٹھ گئے۔ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ بٹھایا، نہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ بنیامین ایک تھال پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور روتے ہوئے بولے، کاش میرا بھائی یوسف ہوتا تو ہم دونوں بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لو۔ بنیامین روتے ہوئے بولے، مصر کا بادشاہ میرا بھائی بڑی فخر کی بات ہے، لیکن میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام میری والدہ راحیل کے لختے جگر آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ بنیامین سے چپکے سے کہا، میں ہی یوسف ہوں، تمہارا بھائی۔ بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا اور انہیں پہچان لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہنے لگے، آپ کے بعد یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں کوئی ترکیب نکالتا ہوں، ان لوگوں کو یہ بات نہ بتانا۔ جب یہ سب اناج لے کر روانہ ہونے لگے تو بادشاہ کا ایک فریادی آ کر بولا، ان سب کی تلاشی لو، اناج کا پیمانہ غائب ہے، انہی میں سے کسی نے چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نبی کی اولاد ہیں اور ہم ایک پیمانے کی چوری کیوں کریں گے؟ جب ان سب کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے پاس پیمانہ نکلا۔ جب ان سبھی کو دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ سبھی نبی کی اولاد ہیں، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، چور جس کی چوری کرتا ہے پکڑے جانے پر اس کا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے والد کی شریعت کے مطابق آپ کے بھائی کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ جب سبھی بھائی بنیامین سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں جا کر بات کرنے لگے۔ ان میں سے جو بڑا تھا یہودا رونے لگا، کہنے لگا، آپ والد کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت بھی تم لوگوں نے مجھے ہی آگے کیا اور بنیامین کے وقت بھی میرے کہنے پر اور میری ذمہ داری پر والد نے ان دونوں کو میرے ساتھ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت بھی ہم لوگوں نے والد کو مایوس کیا اور اس بار بھی، اب میں کیا منہ لے کر بابا کے پاس جاؤں گا؟ یہودا نے جانے سے منع کیا اور مصر میں ہی رک گیا۔ باقی لوگ ملک شام پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، اللہ جلد ہی انہیں ہمارے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سب مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کرو۔ ان سبھی نے کہا، او میرے بابا جان، آپ اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بھول پائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر یہ سبھی دوبارہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بولے، یہ کچھ ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں، یہ لے کر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں آج بھی روتے ہیں، ان کی زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اب وہ ہمارے ایک اور بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ ہم پر رحم کریں، بے شک ہمارے بھائی سے غلطی ہوئی ہے۔
یہ ہے ہی ایسا اور اس کا بھائی یوسف بھی ایسا ہی تھا، اور یہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی برائی کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال سن کر اور اپنے بھائیوں کی باتوں کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب کچھ دیر برداشت کرتے رہے، پھر بولے، تم سب تہمت لگا رہے ہو، تم سب کو یاد ہے نا تم نے یوسف پہ کیا کیا ظلم کیے، اسے جنگل میں لے جا کر مارا اور کنویں میں پھینک دیا، پھر تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا، تم سب کو یاد ہے نا؟ سب نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اور یہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر غور کرنے لگے۔ یہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور بولے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ تم لوگوں نے مجھ پر ظلم اور زیادتی کی کوئی کسر نہ چھوڑی، میں نے صبر کیا اور اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی۔ خیر کوئی بات نہیں، تم سب نے یہ سب نادانی میں کیا، اللہ تم سب کو معاف کرے، اور میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سبھی کو معاف کر دیا۔ وہ سبھی رونے لگے اور بولے، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اور آپ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے کیے گئے ظلم اور زیادتی پر ہماری پکڑ نہ کی، بدلے میں ہماری مدد کی، آپ بڑے ہی رحم دل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رونا بند کیجئے، میں نے تم سب کو معاف کیا، اور اپنی قمیض دیتے ہوئے فرمایا، یہ قمیض بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگانا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ سبھی ہنستے مسکراتے ملک شام پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا معاملہ بتایا، قمیض کو آنکھوں سے لگایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ ملک شام سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کی تعداد 72 یعنی 72 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے انتظام کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ یعنی خالہ لیا کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور خالہ لیا اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ آپ کی شریعت میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد آپ کی خالہ لیا اور 11 ستارے آپ کے 11 بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اتنے سالوں کی آزمائش اور اولاد کی جدائی کے بعد اللہ نے مجھے مصر کی بادشاہت عطا کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ مصر میں آپ کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، ان کی اولادیں بنی اسرائیل کہلائیں، جو اس وقت یہودی ہیں۔ جب ملک شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کے ساتھ جا کر مصر میں آباد ہوئے، ملک شام سے لے کر ایران تک آپ کے بھائی محیص کی اولادیں آباد ہوئیں، اور ملک عرب میں آپ کے چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں آباد ہوئیں۔ آپ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے بھی یہی وعدہ لیا۔ آپ کے بیٹوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے والد اور دادا اور اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ سیزن 1 مکمل ہوا۔ سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں بات کریں گے حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور اللہ نے آپ لوگوں کو کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیوز کی جانکاری وقت پر پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔